السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے میاں بیوی کی سبق آموز کہانی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میاں جیتتا ہے یا بیوی۔ اس کہانی سے پتہ چلے گا کہ گھر میں میاں بیوی کیسے رہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جن بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے وہ حضرات آپس کے اندر اتفاق اور محبت سے رہیں۔ آپس کی لڑائی جھگڑا فتنہ یا ایک دوسرے کے ماں باپ کی وجہ سے یا بہن بھائی کی وجہ سے اپنا گھر برباد نہ کریں، تاکہ آپس کے اندر میاں بیوی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفت رکھی ہے، محبت رکھی ہے، چاہت رکھی ہے، وہ آپس میں برقرار رکھیں۔ تو یہ کہانی بھی ایک اسی طرح ہے۔ جو خامد ہے وہ بالکل نارمل زندگی گزارتا ہے، اور جو اس کی بیوی ہے وہ بہت چلاک لڑاکی جھگڑالو ہے، جس کی وجہ سے اس کو اچانک ایک غلط قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل صحت ہی زندگی ہے کو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ایک گاؤں کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ بیوی ذرا سی بات کو لے کر اپنے خاوند سے جھگڑتی رہتی تھی۔ ایک دن میاں بیوی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے تو بیوی وہاں بھی جنگل میں اس کے ساتھ لڑنے لگ گئی۔ میاں بیچارہ دل ہی دل میں بد دعا کر بیٹھا، اے خدا، پتہ نہیں کب اس بلا سے میری جان چھوٹے گی۔ میاں تھک ہار کر جب کنویں سے پانی نکال رہا تھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ خامند نے بیوی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کنویں میں کیا چمک رہا ہے، لگتا ہے کنویں میں سونا پڑا ہوا ہے۔ بس پھر کیا تھا، جیسے ہی بیوی نے جھک کر کنویں میں دیکھنے لگی تو خامد نے اسے کنویں میں دھکا دے دیا اور وہ کنویں میں گر گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اندر سے آواز آئی، بچاؤ بچاؤ مجھے۔ خامد نے جب کنویں میں دیکھا تو ایک جن باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، باہر آنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن کوئی چیز تھی جو اسے واپس کنویں میں کھینچ رہی تھی۔ خامد نے اسے ہاتھ دے کر اوپر کھینچ لیا اور پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ تو جن نے کہا، میں یہاں 2000 سال سے رہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے ایک عورت یہاں کنویں میں آ گئی ہے، 1 منٹ میں اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم یہاں آ گئے، ورنہ اس نے تو مجھے مار ہی دینا تھا۔
آدمی دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ پھر جن نے اس سے کہا چلو تم نے میری جان بچائی ہے، بولو میں اب کیسے تمہاری مدد کروں؟ آدمی بولا مجھے مال و دولت چاہیے، دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ جن نے کہا میں ایسے تو نہیں لا کر دے سکتا، لیکن ایک ترکیب ہے میرے پاس۔ میں لوگوں پر بیٹھ جاؤں گا اور تم وہاں آ کر مجھ کو خود سے کوئی منتر سنا دینا اور میں اس کی جان چھوڑ دیا کروں گا، ایسے تم امیر ہو جاؤ گے۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی اپنے علاقے کا نامی گرامی عامل بن گیا۔ گاؤں میں اس کی عزت اور مرتبہ بڑھ گیا اور اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی۔ ایک دن جن نے اس سے کہا اب تم بہت امیر بن چکے ہو، اب ہمارے راستے الگ ہیں، یاد رکھنا۔ جن نے کہا پھر کبھی میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، یعنی تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن آدمی نے بھی اسے ایک شرط پر جانے دیا کہ وہ اس کے گاؤں میں کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا اور یہاں سے کہیں دور چلا جائے گا۔ جن نے کہا منظور ہے، اور وہ چلا گیا اور اس آدمی نے گاؤں والوں سے بچنے کے لیے یہ بات پھیلا دی کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اس لیے مجھے کوئی بھی اس کام کے لیے مت بلائے۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزرتا گیا، اس کے پاس والے گاؤں سے ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ اس علاقے کے بہت بڑے ڈاکو کا پیغام دیا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس پر کسی جن کا سایہ ہے، اگر آپ یہاں تشریف لے آئیں تو میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ لیکن اس آدمی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن ڈاکو اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا اور کہا کہ آج یا تو تم یہ جن نکالو گے یا میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جیسے ہی وہ لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی کو دیکھتے ہی وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ تو وہی جن ہے۔ اب آگے بھی موت، پیچھے بھی موت۔ بندہ سخت پریشانی میں تھا کہ اچانک کھڑا ہو گیا اور ڈاکو سے کہنے لگا میں ایک شرط پر تمہاری بیٹی کا علاج کروں گا کہ پھر تم کبھی بھی مجھے ایسے کام کے لیے نہیں بلاؤ گے۔ ڈاکو فوراً مان گیا۔ پھر آدمی نے کہا میں کمرے میں اکیلا ہی جاؤں گا اور تم سب لوگ گھر سے باہر نکل جاؤ۔ سب کے سب باہر چلے جاؤ۔ اور جیسے ہی وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا تو اس جن نے اسے پہچان لیا اور غصے میں آ گیا۔ کہنے لگا جن، میں نے تمہیں منع کیا تھا اور اب تم نے اپنی موت کو خود آواز دی ہے۔ تو آدمی نے اسے کہا نہیں، میں تو بس اتنا بتانے آیا تھا، وہ جس عورت سے تم بھاگ رہے تھے وہ کنویں سے باہر نکل آئی ہے اور آپ کی تلاش میں گھوم رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، جن نے نہیں یار میں خود چلا جاؤں گا، بس تم اسے مت بتانا میرا۔ اور وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گیا اور ایسا بھاگا
کہ وہ ملک ہی چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا اور اس آدمی کی جان بخشی بھی ہو گئی۔ ڈاکو نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے اس آدمی کو بہت سارے ہیرے جواہرات دیے اور عزت کے ساتھ گھر چھوڑ آیا۔ اس لیے میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے میاں کے ساتھ ایسے زندگی بسر کریں کہ وہ آپ کی تعریف کرتے کرتے تھکے نہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ کہنا پڑے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ نہ قدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ کا شادی کرنا بیکار ہے۔ شادی کا مقصد، شادی کا مطلب ایک دوسرے کو عزت دینا، خوشی میں غمی میں شریک حیات رہنا سیکھیں، پھر دیکھیں کیسے سکون اور پیار سے زندگی بسر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔